السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 24 تک 24 تک کی آیات کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہم ان کی طرف یہ وحی کرتے تھے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ عباد مکرمون سے مراد یہاں فرشتے ہیں جن کو مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اور بیٹے بیٹی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، جس کو بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کے تعلق سے اگر کوئی بات کہنے والا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ فرشتے اس کے بات کہنے کے پہلے کچھ بول دیں۔ وہم بامرہ یعملون، اور یہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اگلی پچھلی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ فرشتے سفارش نہیں کر سکتے کسی کی سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ قیامت کے دن انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندے، نیک بندوں کے علاوہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے گنہگاروں کے لیے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے خوف سے یہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، حالانکہ فرشتے ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن توحید کو بالکل نکھار کر کے اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ان فرشتوں میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو اسے ہم بدلے کے طور پہ جہنم دیں گے، اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین یہ بند تھے یا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں کھول دیا۔ اب یہ بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ زمین و آسمان ایک دوسرے میں اٹیچڈ تھے، پھر اللہ نے زمین کو الگ کیا، آسمان کو الگ کیا۔ جیسا کہ موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ جو کائنات تھی، یہ زمین اور آسمان الگ الگ نہیں تھے، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا اور زمین الگ اور آسمان الگ ہوئی۔ اس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے سائنس کی اصطلاح میں۔ تو 1400 سال پہلے قرآن کریم یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب آسمان اور زمین ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے۔ اور بعض اہل علم نے اس کی یہ تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے بند ہونے سے مراد زمین کے اندر سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور آسمان کے بند ہونے سے مراد آسمان سے کوئی چیز برستی نہیں تھی۔ تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش شروع کی اور زمین میں پیداوار شروع کی، یہ مراد ہے دونوں کو کھولنے سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو، کل شیء حی، ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر جاندار کی تخلیق میں کہیں نہ کہیں پانی کا دخل ہے۔ افلا یؤمنون، پھر بھی کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے، ان تمید بہم، تاکہ زمین ان کو لے کر کے ہلنے نہ لگے، زمین کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں چوڑے راستے بنائے، کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راستہ پالیں۔ اب یہ راستہ پالیں سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ پالیں، اور دوسرے یہ کہ اپنی معیشت کا، اپنی روزی روٹی کا راستہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آمد و رفت کے ذرائع بنائے،
ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جانے لگے، تجارت کرنے لگے، تو روزی روٹی کے معاملات آسان ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زمین پر گرنے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بنایا کہ وہ کبھی زمین پر گر نہیں سکتا، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ شیاطین سے محفوظ ہے آسمان۔ شیاطین اگر آسمان پر ملائے اعلیٰ کی جو فرشتوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے کائنات کے نظام کے تعلق سے، اگر وہ باتیں سننے جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو مارنے کا ستاروں کے ذریعے انتظام کیا ہے، تو شیاطین سے وہ سیکیورڈ ہے، محفوظ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا اس وقت دنیا میں یہ نظریہ عام تھا کہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ یہ آسمان میں نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور آسمان گردش کر رہا ہے، ساتھ میں سب کے سب گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سائنس نے بعد میں یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں، خلا کے اندر، انترکش کے اندر یہ سب تیر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ جو بھی انسان آئے دنیا میں وہ ایک وقت پورا کرنے کے بعد دنیا سے گئے۔ افئن مت، تو اے نبی اگر آپ کو موت آ جائے، اگر آپ انتقال کر جائیں، آپ کو موت آ جائے، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ مشرکین مکہ کے ایک بات کا جواب ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی موت کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہے اور ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کب یہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو یہاں اس کا رد کیا گیا کہ موت تو آنی ہی ہے، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے گی۔ تو اگر ان کو موت آ گئی تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، موت تو سب کو آنی ہے۔ تو اب اس لیے ان کی موت کی تمنا کرنے سے تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر سے بطور آزمائش کے، بطور فتنہ کے۔ اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزماتا ہے اور خیر سے بھی آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سکھ سے آزماتا ہے، کبھی دکھ سے آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی دولت چھین کر کے آزماتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی خوشحالی کے ذریعے بھی، کبھی تنگی کے ذریعے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر کے آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مذاق بناتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور آپس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اپنے معبودوں کا غلط ذکر ہو یا ان کا رد ہو تو انہیں بڑا غصہ آتا ہے، اور جو ان کا معبود حقیقی ہے، جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا تو جس کا حکم دے گا ہم اس کو سجدہ کریں گے؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خاص طور سے مشرکین کے بارے میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب میں جلدی کر رہے تھے کہ جلدی سے عذاب لے آؤ، تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تم کو اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلد بازی نہ کرو۔ اب نشانیوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ،
عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، کاش کی کافر لوگ اس وقت کو جانتے جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے تو جہنم کے آگ کو وہ اپنے چہروں سے ہٹا نہیں پائیں گے۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھ سے ہٹا پائیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا، وہ عذاب ان کے پاس اچانک آئے گا۔ فتبہتہم، اور اس وقت جو ہے ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے۔ فتبہتہم، وہ عذاب ان کے ہوش و حواس گم کر دے گی، وہ قیامت، وہ جہنم کی آگ ان کے ہوش و حواس کو گم کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، اور نہ یہ اس کو ہٹا پائیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اے نبی اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، تو جن لوگوں نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیرا، جس اللہ کے عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو رات اور دن رحمان سے بچاتا ہے، رحمان کے عذاب سے کون سی چیز تمہیں بچاتی ہے؟ بل ہم عن ذکر، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تو اپنے عذاب سے تم کو بچا رکھا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کچھ معبود ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ نہ تو اپنی خود مدد کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچایا، عیش و عشرت کا سامان عطا کیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک عمر ان کے اوپر گزر گئی، ایک طویل عمر ان کے اوپر گزر گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کونوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اب زمین کو اس کے کونوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کفر کی زمین دھیرے دھیرے تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کا دائرہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن بدن زمین کی عمر کم ہو رہی ہے، انسانوں کی آبادی گھٹ رہی ہے اور دنیا سے لوگ جا رہے ہیں اور قیامت قریب آ رہی ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ جب ہم کفر کی زمین کو تنگ کر رہے ہیں اور اسلام پھیلا ہے تو کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور بہرا انسان پکار کو نہیں سن سکتا، جو اپنے آپ کو بہرا بنا لے، جو حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ کسی پکار کو سن نہیں سکتا ہے۔ اذا ما ینذرون، جب اسے ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر ان کے آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو پہنچ جائے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے۔ عذاب تو بڑی دور کی بات ہے، عذاب کا ایک جھونکا بھی اگر ان کو پہنچ جائے، ان کو لاحق ہو جائے، تو یہ فوراً اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 25 سے لے کر کے 46 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا۔ اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کی عظمت پتہ لگی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اور آپ کی وفات کا، آپ کی کو موت آپ کے اوپر طاری ہوئی اور آپ کو کی وفات ہوئی، اس کا بھی ثبوت ملا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جاندار کو بے جان ہونا ہے ایک دن۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، باقی تمام لوگوں کو فنا ہونا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ انبیاء کرام کی پہلی دعوت توحید تھی، یہ بھی پتہ لگی، سارے نبیوں نے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، جہنم میں عذاب کا سینٹر چہرہ ہوگا، اس لیے جہنم کے عذاب کا جہاں بھی ذکر ہے چہرے کا ذکر خاص طور سے ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں
سب سے اشرف حصہ، سب سے زیادہ انسان جس کی قدر کرتا ہے، جو سب سے ویلیویبل حصہ ہے انسان کی نظر میں، اس کا چہرہ ہے ظاہری اعتبار سے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ انسان کی جب عمر لمبی ہو جاتی ہے اور رزق بڑے آرام سے ملتا ہے تو یہ دو چیزیں عام طور سے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹس جو ان آیات میں ہم نے دیکھے، انشاءاللہ آگے کی آیت کی تفسیر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب